السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک اس کے آگے نماز کی پورا سنت طریقہ اور فرض جو بھی نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں تھی، رکوع کیسا کرنا تھا، وہ سارے ہم نے پریکٹیکل میں کیے۔ کیسے کیے؟ پریکٹیکل میں کیے۔ اس کے بعد جو ہے اب آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اگر صبح کی نماز فرض ہو، سنت نماز تو ہم نے پتہ ہے کہ سنت نماز کہاں پڑھنا چاہیے، وہ بھی یاد رکھو کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، اگر ہمارے گھر کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، کس کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے؟ ممی کا، ابو کا، بہن بھائی کا، بہن کا اور ممی کا، ابو کا اور بھائی کا، ایسے جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں۔ تو گھر کے بڑے آدمیوں کو جو مسجد میں جاتے ہیں نماز کے لیے، ان کو سب سے بہتر طریقہ وہ جھگڑے مٹانے کا کیا ہے معلوم؟ کہ اذان ہونے کے بعد وہ گھر میں سنت نماز پڑھ کر جائے۔ اذان ہو گئی، فجر کی نماز جو سنت نماز ہے وہ کہاں پڑھ کے جائے؟ گھر میں پڑھے اور جائے۔ انشاءاللہ گھر کے جھگڑے کیا ہوں گے؟ آہستہ آہستہ ختم ہوں گے، اور اپنے گھر میں سکون، چین اور روزی میں برکت بھی آئے گی۔ روزی میں اس کے ذریعے برکت بھی آئے گی۔ چلے، تو ہم صبح کی فرض نماز کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اگر فرض نماز ہو تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کیا پڑھیں گے؟ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز ہو، جیسے ہم نے پریکٹیکل میں جو پڑھائے تھے آپ کو نماز، وہ 2 رکعت تھی۔ محمد علی سن رہے تم کیا بولے؟ وہ کتنے رکعت پڑھے تھے؟ 2 رکعت۔ تم نہیں تھے، موسیٰ اور تم بھی نہیں تھے۔ ٹوپی سیدھے پہنو، ٹوپی سیدھے پہنو تم۔ عبد الرحمن ٹوپی کو تھوڑا اور دباؤ۔ چلیے، تو 3 اور 4 رکعت والی نماز ہو تو کیا کرنا ہے؟ تو شروع ہی میں 3 یا 4 رکعت کی کیا کرنا ہم کو؟ نیت کرنا ہے۔ کیسے نیت کریں گے؟ جیسے میں فرض نماز پڑھتا ہوں 4 رکعت، کون سی؟ ظہر کی، عصر کی یا عشاء کی؟ کون سی؟ نیت پہ پورا ڈیپینڈ ہے۔ پھر پہلی 2 رکعت اوپر کے طریقے کے مطابق جیسے ہم نے پریکٹیکل میں کیے تھے ویسے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تشہد میں بیٹھ کر کہاں تک پڑھنا میں نے بتایا بھی تھا، اللہم صلی علی محمد تک پڑھیں گے۔ کہاں تک پڑھیں گے؟ محمد تک پڑھیں گے۔ اس کے آگے جو ہے پھر کیا کریں گے؟ تیسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور پہلی 2 رکعت کی طرح تیسری اور چوتھی رکعت بھی ویسے ہی پڑھیں گے، اور آخر میں پھر سلام پھیر کر جو ہے نماز مکمل کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں۔ آگے دیکھو، اگر وتر کی نماز ہو، کون سی نماز ہو؟ تو پہلے 2 رکعت ایک سلام، یہ 2 رکعت پڑھنا ہے، اس کے بعد سلام پھیرنا ہے، پھر 1 رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور 1 رکعت پڑھ کے پھر سلام کرنا ہے۔ یعنی 2 سلام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھی جائے گی۔ مغرب کی طرح نہیں پڑھیں گے، ایک ہی سلام کے ساتھ 3 رکعت پڑھی جاتی ہے مغرب کی، لیکن یہاں کیا کرنا ہے؟ 2 سلام کے ساتھ 3 رکعت پڑھنا ہے۔ پہلے 2 رکعت پڑھنا ہے، پھر 1 رکعت پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے۔ نماز کے بعد فوراً نہیں اٹھنا ہے، نماز کے بعد فوراً مصلی پہ سے نہیں اٹھنا۔ ہم کیا کرتے بولو؟ یہاں سلام پہلے امام صاحب نے کہ بھاگنا شروع ہوتے بچے۔ ہمارے مسجد میں بھی ایسا ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، فوراً اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ نماز کے بعد ہم دعا کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ فرض نمازوں کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ تو یہاں پر سنو، فرض نمازوں کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ، شارٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر پورا پڑھے تو بہت اچھا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ ہمارے نورانی قاعدے میں لکھا ہوا ہے کلمہ استغفار کے نام سے، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھے۔ اس کے بعد جو ہے دعا ہے، دعا ہمارے اذکار میں بھی ہے، نماز کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، پہلے اس میں ہے دیکھو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے۔
تسبیح فاطمہ کون سی ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ چہارم کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد اگر فجر کی نماز ہو اور عصر اور مغرب کے بعد جو ہے 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، جو چوتھا کلمہ ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد بھی بتلائے، لیکن 2 نمازوں کو دھیان میں رکھے، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں۔ اور 7 مرتبہ کیا پڑھوں گے؟ جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ اور جہنم سے بچنے کا بھی سرٹیفکیٹ، بولو نا۔ 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ، فجر کی نماز کے بعد بھی اور مغرب کی نماز کے بعد۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر یہ پڑھنے کے بعد کوئی فجر کی نماز کے بعد پڑھا اور انتقال ہو گیا، اس کے پاس جہنم سے بچنے کا سرٹیفکیٹ لے کے جائے گا وہ، یعنی ایک پروف ہوگا کہ میں یہ دعا کر کے آیا ہوں، مجھ کو جہنم سے بچائیے۔ بلکہ ایک کتاب میں ابھی میں نے پڑھا، حدیث کی کتاب تھی، کہ اگر کوئی 3 مرتبہ جنت کو مانگے صبح میں اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، جنت کی طلب کو مانگے اور جہنم سے پناہ مانگے، تو جنت خود کہتی ہے کہ اس کو میرے اندر داخل کرو، اور جہنم کہتی ہے اس سے مجھ کو بچاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح جتنی دعائیں کریں گے وہ دعا ہمارے حق میں کیا ہوگی؟ قبول ہوگی، اور یہ آخرت میں ذخیرہ بنے گا ہمارے لیے، پروف بنے گی کہ ہاں ہم نے دعا کی تھی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ چلو آج کا ٹاپک یہیں تک رہے گا۔